الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم حدثني ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال إذا فعلت ذلك فقد آمنت. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، آخرت کے دن، فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، جنت اور دوزخ، حساب اور اعمال کے ترازو پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو ایمان والے بن گئے۔ تو اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ جہاں کہیں بھی حدیث میں اللہ پر ایمان لانے کی بات کہی گئی ہے تو اللہ پر ایمان لانا یہ ایک شارٹ فارم ہے، اس کی تفصیل یہ سمجھ رہے، قرآن میں ہو یا پھر حدیث میں ہو۔ اس سے پہلے کتنی حدیثیں آپ نے سنی، اس میں صرف تذکرہ ہے وحدانیت کا اور صرف رسالت کا، کہ جو کوئی اللہ کی وحدانیت اور رسالت پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کبھی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لاؤ بس، باقی نہ تقدیر پر ایمان، نہ اور انبیاء پر ایمان، نہ اور کتابوں پر ایمان، نہ فرشتوں پر ایمان، کسی پر بھی ایمان کی ضرورت، یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک حدیث دو حدیث پڑھ کر کبھی کیا نہ کر رہا ہو، اسلام کا فیصلہ مت کرو۔ تمام حدیثوں کو پڑھو، سمجھو، اس کے بعد کیا کرو، فیصلہ کرو۔ اسی لیے ہمارے علماء نے، فقہا نے ہم سب کو کیا بتایا کہ ایمان مجمل کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے، یہ سب سمجھایا، اور سب قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ نہیں، ایمان مجمل کیا ہے؟ ہم بچوں کو بچپن سے پڑھاتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ایمان مجمل شارٹ میں۔ ایمان مفصل کیا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث اسی کی تو تفسیر ہے، اس حدیث کی تو وہی تفسیر کیا کرتے ہیں ہمارے علماء، لیکن ہم بولتے ہیں یہ ہمیں ایمان، یہ حدیث میں ہے کیا، یہ قرآن میں ہے کیا، اور یہ کیا ہے؟ بچوں کو کیسے آپ پڑھائیں گے، سکھائیں گے؟ ایسے ہی کر کے سکھائیں گے نا کہ بیٹا بول، بچوں کو ایسا سمجھانا پڑتا ہے، ایمان کی بات، اعمال کی بات۔ افسوس ہے آج ہم بچوں کو ساری پڑھائی پڑھاتے ہیں لیکن یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی کوئی فکرش نہیں کرتے۔ بچے سے پوچھے ایمان مفصل کیا ہے، معلوم ہے بچے کو تو آپ شاباشی کے قابل ہیں۔ آپ کے بچے کو معلوم نہیں تو پھر کیسے باپ ہیں آپ؟ آپ کے بچے کو ایمان کے بارے میں معلوم نہیں، ایمان مجمل کیا ہے معلوم نہیں، ایمان مفصل کیا معلوم ہے؟ معلوم ہونا بھی ضروری ہے، معلوم کرانا بھی ضروری ہے۔ ہم ہلکے طور پہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نہیں، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا، ہمیں اس پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، جو بھی شر خیر جو بھی ہماری زندگی میں پیش آتا ہے اس پر ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اللہ ہی کے طرف سے۔ اگر اللہ نہ چاہتا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، نہ شر آ سکتا تھا نہ خیر آ سکتا تھا، اللہ نے چاہا ہو گیا۔ نہیں اس کے کھانے اس کے کھانے بالکل، لیکن اللہ نے چاہا تو ہی ہوا ہے، ورنہ اللہ نہ چاہتے تو کھا کر بھی آدمی کیا ہوتا؟ نہیں،
اور نہیں کھا کر بھی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نہیں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو پرہیز کر کے بھی دنیا سے چلے گئے، اور کتنے لوگ ہیں پرہیز نہ کر کے بھی حرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن موت کے وقت میں تو موت آئے گی، وہ الگ بات ہے۔ جو ہوتا ہے تو یہ تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ نہیں وہاں ایڈمٹ کرتے تو اچھا تھا، انہیں بچتا تھا، یہاں ایڈمٹ کرے نا اس لیے مر گیا، ارے واہ یار یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو تقدیر کے خلاف ہو گئی بات۔ نہیں وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے، وہ ڈاکٹر برابر نہیں، یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو کیا ہوتا تھا ذرا، ارے واہ یار یہ کیا بات ہو گئی۔ یہ سب کرنا پہلے، کرنے ہونے کے بعد میں بولنے کا نہیں۔ جو ہوا تقدیر میں ہمیں اس پر کیا رہنا ہے، راضی رہنا ہے۔ کتنے کی مسلمان افسوس ہوتا ہے باتیں تقدیر کے خلاف کرتے ہیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیسی بات کر رہے ہیں، کیسا جملہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور جو بیچارہ محنت کیا اس کے پیچھے، مریض کے پیچھے ادھر ادھر، اس کو گالیاں بعد میں، انہیں پورا کرا سو، انہیں پورا کرا سو، اسے کون ذمہ داری دے سو، انہیں وہاں کا ہی کو لگ گیا سو، انہیں یہاں کا ہی کو لگ گیا سو، سب اس کے اوپر آنے کا بعد انہیں کرا سو مہربانی بیچارہ، اب اس کے اوپر لے گالیاں ہی گالیاں۔ کیا ہے یہ؟ ایمان والے کی ایسی زندگی نہیں ہوتی، ایمان والے کی سوچ ایسی نہیں ہوتی۔ ایمان والے کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ جو بھی خیر اور شر زندگی میں پیش آتے کسی کے پاس، کسی کا ساتھ بھی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمیں بعد میں کیا ہی کرنا، ایمان نہیں، جو ہونے کا تھا وہ ہو گیا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، بس ہمیں راضی رہنا۔ رضیت باللہ ربا، رضیت بالقدر، میں تقدیر پر راضی، آمنت باللہ۔ ٹھیک ہے، تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ تو یہ حدیث حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسے حدیث جبریل بھی بولتے ہیں۔ حدیث کی کتاب میں حدیث جبریل بہت مشہور ہے کہ جبریل علیہ السلام کی حدیث، کیا مطلب؟ جبریل وہ یہی ہے کہ جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر، ایک طالب علم جس طرح ایک استاد کے سامنے بیٹھ کر کے، انداز تو وہ تھا لیکن سوالات کون کر رہے تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ وہ تعجب ہو گیا صحابہ کو، آیا ایسے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کے سامنے بیٹھ، لیکن الٹا پوچھ رہا ہے، پوچھ کر کے پھر جواب کیا مل رہا ہے رسول اللہ سے؟ مل رہا ہے ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ، لیکن بعد میں آپ نے صحیح کہا یہ بھی بولتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ کبھی ٹیچر کیسے بولتا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح کہا، وہ تو بدتمیزی ہو جائے گی۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا صحابہ اکرام کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ یہاں تو صرف ایمان کی بات ہے، آگے حدیث جبریل میں کس کی بھی بات ہے؟ اسلام کیا ہے وہ بھی پوچھا انہوں نے۔ اسلام کیا ہے؟ ایمان بولے تو یہ سوچ ایسی ہونا، عقیدہ ایسا ہونا، نظریہ ایسا ہونا، آئیڈیالوجی ایسا ہونا۔ پھر اسلام، ہاں تو اس میں کیا گنایا گیا؟ ظاہری جو اعمال ہیں وہ گنایا گیا، ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، سمجھے؟ بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ یہاں پر صرف غیبی باتوں کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے صرف ایمان پر اکتفا کیا ہے، ورنہ حدیث یہ پوری نہیں ہے۔ فی حدیث طویل، لمبی حدیث ہے کہا ہے۔ اب اس لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں صرف بیان کیا، کیونکہ موضوع کون سا چل رہا ہے؟ غیبی باتوں پر ایمان لانا۔ یہ ساری باتیں غیب کی ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ہم نے دیکھا ہے فرشتوں، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، موت پر بھی ایمان، بعض الموت پر بھی ایمان، ایمان کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، یہ سب دیکھا نہیں، تمام باتوں پر ایمان ہونا ضروری ہے، ضروری ہے۔ ایک پر بھی ایمان نہیں ہوگا نا تو پھر وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ بولیں گے آدھا مومن، پونا مومن، 90%، 80%، یہ سب جو ایگزام میں چلتا ہے دنیا کے، وہاں ایسا نہیں ہے۔ ایمان کی بات جب آتی ہے تو 100% چیز پر، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ایک ہے کوالٹی، ایک ہے کوانٹیٹی۔ کوانٹیٹی پر ایمان پورے کا پورا ہونا ضروری ہے۔ وہ جو قرآن میں کہا گیا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ یہود، نصارہ، مشرکین مکہ، کفار مکہ
یہ سب صحابہ کے جیسے ایمان لاتے تو پھر ہم بولتے کہ یہ ایمان والے ہیں، سمجھ۔ اب صحابہ جیسا ایمان کوالٹی میں نہیں، کوالٹی میں کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا، کوانٹیٹی میں جن جن باتوں پر صحابہ نے ایمان لایا ان تمام باتوں پر ایمان لائیں گے تو ہی وہ ایمان والا، نہیں تو نہیں، سمجھ رہے۔ میں سب پر ایمان لاتا ہوں، تقدیر پر ایمان نہیں لاتا اگر کوئی بولا تو وہ ایمان والا نہیں ہے، نہیں، اللہ کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، جنت جہنم کو سب کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تقدیر پر ایمان نہیں لایا تو گویا وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لایا۔ اسے یاد رکھنا، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں پر ایمان لانے کو قرآن میں کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حدیث میں کہا ہے، ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک پر بھی، اچھا رسول اللہ پر بھی ایمان لیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات چھوڑ کر نیا نبی، اگر اس کا عقیدہ ہے تو پھر یہ آدمی بھی ایمان والا نہیں ہے، چاہے وہ تقدیر پر بھی ایمان لایا ہو، سمجھ رہے نا۔ ایمان کی بات جب آتی ہے تو تھوڑا سا ہمیں بہت ہی زیادہ کیئرفل اور پھر سیریسلی لینا چاہیے۔ ایک بات پر بھی ایمان نہیں ہو تو پھر وہی آدمی اسلام کے دائرے میں ہی نہیں آتا، اسلام کے گھر کے اندر ہی داخل نہیں ہوتا، وہ سب پر ایمان ہونا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس میں بھی دیکھیے آپ ایمانی باتیں سمجھائی گئی۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور اس کے رسولوں کو حق جانو، حق مانو، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو حق جانو، حق مانو، سمجھ رہے۔ یہ اس پر بھی ایمان ہو، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے۔ ہمیں یہ بار بار بولنا، کہنا، سننا چاہیے، کیوں معلوم، کبھی کبھی بڑے بڑے اسکالر سے بھی کیا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے اسکالرس کبھی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ابھی آ رہا ہے نا وہ ڈسمبر 25 کو کیا ہوتا ہے، کرسمس، ہاں کرسمس کے موقع پہ نصرانیوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں بھی جا کر کے کیک کاٹتے ہیں، کاٹ کر بولتے ان میں ہمارے کو کوئی یہ نہیں ہے، دونوں کا راستہ الگ الگ ہے لیکن ایم منزل ایک ہی ہے۔ دیکھو یہ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، چاہے اللہ کا نام کچھ اور رکھا ہو، آخرت پر ان کو بھی ایمان ہے، سمجھ رہے، ہم کو بھی ہے، تو پھر ہم دونوں ایک ہو گئے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، قرآن کریم پر ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ رستہ الگ الگ ہے، منزل ایک ہے، نہیں ہو سکتا، رستہ الگ الگ بھی ہے، منزل بھی الگ الگ ہے، سمجھ رہے نا۔ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، بڑے اسکالر، اب لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا اسکالر بولا ہے، سمجھ رہے، طاہر ہوتے پادری بولنا، قادری نہ میں بہت بڑا پڑوسی ملک کا بہت بڑا عالم، سمجھ رہے، کتنی کتابیں لکھے ہیں اس میں، لیکن نظریہ ایسا ہے، اسے یاد رکھنا۔ یہ قرآن کریم میں ہے نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجر عند ربہم، قرآن میں خالی اللہ پر، آخرت پر ایمان لانے کی بات ہے، وہاں رسولوں پر ایمان لانے کی بات نہیں ہے۔ وہاں صاف ہے کہ والذین ہادوا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ایک جگہ نہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، اس میں دیکھیے آپ، یہودیوں کا بھی ذکر ہے، نصرانیوں کا بھی ذکر ہے، صابئین کا بھی ذکر ہے، اس میں آگے کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لا، آخرت پر ایمان لا، پھر وعمل صالحا، اچھے کام کرو، سمجھ۔ اب اچھے کام کی تشریح، وہ نماز روزہ وہ نہیں، جو بھی اچھے کام کرو، پھر فلہم اجرہم عند ربہم، ان کو تو ان کے رب کے پاس اجر ثواب ملے گا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ قرآن میں ہے کہ نہیں، آپ بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ ہے کہ نہیں، اس میں رسولوں کی بات ہے، فرشتوں کی بات ہے۔ دیکھو اب اس ایک آیت کو پرکھ کر کے اس نے کیا کر دیا، اس کا نظریہ چینج ہو گیا۔ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ امن آمن باللہ کی تفسیر آپ جا کر پڑھو، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن جن باتوں پر ایمان لانے کو کہا ہے، خالی ایک آیت میں نہیں نا، پورے قرآن میں آپ دیکھو اللہ نے کن کن باتوں پر ایمان لانے کو کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حدیثوں میں آپ سنو، پڑھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن باتوں پر ایمان لانے کو کہا۔ ابھی آپ نہیں دیکھا، اس میں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ تقدیر پر بھی ایمان لا، رسولوں پر بھی ایمان لایا جائے، کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ اگر کوئی نہیں
ایمان لاتا تو وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا. سمجھ رہے؟ تو یہ لوگ اس طرح سے کر کے کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کو مانے بغیر کوئی آدمی ایمان باللہ پر عمل نہیں کر سکتا. ایمان باللہ میں داخل ہی نہیں ہوا. سمجھ رہے؟ ایک شارٹ فارم ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. ہمارا کام سمجھانے کا، بولنے کا ہے، باقی اپنی اپنی مرضی. اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول من مات يؤمن بالله واليوم الاخر قیل له ادخل من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شئت. غور سے سننا، دیکھیے شارٹ میں ہے حدیث. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. حدیث میں کیا ہے؟ صرف اللہ پر، قیامت پر. رسولوں کی بات ہے، فرشتوں کی بات ہے، آسمانی کتابوں کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے، جنت جہنم کی بات ہے؟ نہیں ہے نا. صرف تم کون ہوتے؟ مولوی ایکسٹرا فٹنگ کرنے والے بول کے تم میرے کو پوچھو گے. اس لیے میں نے کہا ایک حدیث نہیں، تمام حدیثوں کو کیا کرے آپ. ابھی حدیث آپ نے سنی نا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا نا ایمان بولے تو کیا. جبریل علیہ السلام نے بتایا تھا نا. اب یہاں صرف کس کی بات ہے؟ اور وہ بھی کیا ہے؟ 8 دروازوں میں جن دروازوں سے چاہو داخل ہو جاؤ، چاہے ان کے علاوہ کسی پر بھی ایمان. یہ مطلب ہے ان کے علاوہ اور کسی بار ایمان نہ ہو کسی بات پر بھی، تب بھی نہیں. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب وہ ہے، میں نے ابھی آپ سے کہا نا، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب صرف اللہ پر نہیں، اللہ نے جن جن باتوں پر ایمان لانے کو کہا ہے وہ. سمجھ رہے؟ فرشتوں پر بھی، آسمانی کتابوں پر بھی، رسولوں پر بھی، تقدیر پر بھی، موت پر بھی، جنت پر بھی، جہنم پر بھی. قرآن کریم تو ان کے تذکروں سے بھرا ہے. نہیں تو یہ بات ہے، اس لیے سمجھنے کا. ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ فاما لمۃ الشیطان فایعاد بالشر وتکذیب بالحق واما لمۃ الملک فایعاد بالخیر وتصدیق بالحق فمن وجد ذلك فلیعلم انه من اللہ فلیحمد اللہ ومن وجد الاخرى فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم قرأ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے. شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے. فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق پر ابھارتا ہے. لہذا جو شخص اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت یعنی شیطانی خیال پائے، وسوسے پائے، تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ الشیطان یعدکم، ترجمہ یہ ہے شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ عقیدہ بھی ہمارا ہونا چاہیے کہ خیالات جو دو طرح کے انسان کے پاس آتے ہیں، یہ خیالات اچھے ہیں تو فرشتوں کی طرف سے، برا ہے تو شیطان کی طرف سے. خیالات آنے کے بعد ہی آدمی کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. یہ بھی ہمارا اور قرآن کریم میں صاف ہے الشیطان یعدکم الفقر، وہ تمہارے کو فقر سے ڈراتا ہے. فقر بولے تو فخر نہیں، فقر غریبی، مفلسی. اس سے کیا کرتا ہے؟ ڈراتا رہتا ہے. کہیں کو خرچ کرتا ہے، خرچ کرے گا تو بعد میں تو بوڑھا ہو رہا ہے تو تیرے کو بعد میں کچھ بھی نہیں رہے گا، کیا بھی نہیں رہے گا، خالی ہو جائے گا تو کنگال ہو جائے گا. کہیں کو خرچ کرتا ہے، کام آئے گا تیرے بچوں کے، تیرے بیوی کے، تیرے بلائیں گے مت خرچ کر بول کے ڈراتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان کی بات. جو صدقہ کرنے سے روکتا ہے نا، سمجھنا یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے. جو صدقہ کرنے کی طرف ابھارتا ہے، سمجھنا فرشتے کی طرف سے. سمجھ وہ شیطان کہاں نہیں ڈراتا اس کو؟ فضول خرچی میں نہیں ڈراتا. کر بولتا ہے، کر نام ہوگا تیرا. ہالوں پر، ڈیکوریشن پر، انٹیریئر پر خرچ کرتے ہوئے کبھی نہیں ڈراتا ہو. کنگال ہو جائے گا، مر جائے گا، تیرے باپ کے کام کچھ بھی نہیں بولے گا.
کر کر بولے گا بہت اچھا ہے، تیرا نام ہو جائے گا۔ وہ بولیں گے لوگ کیا یار، شادی بولے تو اسے بولتے ہیں، گھر بولے تو اسے بولتے ہیں، یہ سن لے کرو، اس کے بعد ویسی حالت میں مر، سمجھ رہے؟ تو اس سے خیر، اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اچھے برے خیال بھی دل میں جو آتے ہیں نا، اس میں بھی شیطان اور فرشتوں کا رول ہوتا ہے۔ اچھا خیال آیا فرشتوں کی طرف سے سمجھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور برا خیال آیا شیطان کی طرف سے، اور یہ شیطان کی طرف سے خیال آنے کے بعد قرآن کریم کی آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بھی، ہماری اولاد در اولاد کی ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے، آمین۔